سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم. آپ سے درخواست کروں گا علی احمد صدیقی صاحب کے والدین مرحومین، اپنے بھی تمام مرحومین، اور آپ کے علم میں ہوگا یقیناً مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کی اہلیہ انتقال فرما گئی 2-3 روز پہلے کراچی میں، انہیں بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آیت سرنامہ کلام قرار میں دے رہا ہوں، بلکہ آیت کا ایک حصہ یہ تبرکن ہے، تبرعن، کیونکہ ظاہر ہے کوئی سلسلہ ہے پورا، اس کو بار بار تلاوت کروں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو وہ میں وقت بچانا چاہ رہا ہوں. آیات تو ہیں آپ کے ذہن میں، اصل ہے موضوع کہ روزے پر ہم بات کر رہے ہیں. کل جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا وہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھیں گے. ہم نے مقدمہ بنایا تھا، چند احادیث پیش کی تھی، جن میں اہم ترین حدیث قدسی، جس پر ہم نے جس کو محور قرار دیا تھا گفتگو کا، وہ حدیث قدسی یہ ہے کہ صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے یا میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں. یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. انا اجزا بہ، اس کو مجہول بھی پڑھا گیا ہے. اس کی جو جزا دی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ میں ہوں. اس کی جزا میں دوں گا نہیں ہے فقط، بلکہ اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ انا اجزی بہ، اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں. اس پر بات کر رہے ہیں تو بہت سارے پہلو نکلیں گے اور نکالتے چلے جائیں گے، لیکن پھر وہی تھوڑا سا مقدمہ بناتے ہیں. اس کے لیے بھی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. من ادرکا شہر رمضان، جس نے ماہ رمضان کو درک کیا، یعنی جس نے ماہ مبارک کو پایا، جو ماہ مبارک میں تھا، جیسے ہم اور آپ اب ماہ مبارک میں ہیں، درک کر رہے ہیں، ماہ رمضان کو مبارک کر رہے ہیں. من ادرکا شہر رمضان ولم یغفر، اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، یعنی اس کو مغفرت نہیں ملی، اس کو بخشش نہیں ملی. فمتا، یہ کل میں نے یہاں بات کو ختم کیا تھا کہ فمتا، تو بس پھر کب اس کو ملے گی؟ یعنی یہ اس میں تعجب استعجاب ہے. ہذہ شہر رمضان، حضور کی حدیث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم یفتح ابواب الجنہ، جس میں کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے، یغلق ابواب النار ویغلق الشیاطین، جہنم کے دروازے بند، شیطان بند. ومن ادرکا شہر رمضان یا شہر رمضان یا من ادرکا رمضان، جس نے رمضان کو پایا، رمضان میں تھا، رمضان موجود تھا، رمضان کو حاصل کیا، ولم یغفر لہو، اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی. فمتا، جب رمضان میں بھی وہ مغفرت نہ لے سکا، فمتا، پھر کب لے گا؟ اور میں نے دوسرا لفظ کیا بتایا تھا کہ بعض روایتیں متا کی جگہ کیا ہے؟ فماتا، پس وہ مر گیا، زندہ رہ کر بھی مر گیا. یعنی جو رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، فماتا، وہ مر گیا. یہ اہمیت ہے رمضان کی. آئیے اور ایک قدم آگے بڑھائیں بات کو.
جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے. یا صوم جنتم من النار, یا جنتم صرف اتنا ہی, یا صوم جنتم ڈھال ہے, سپر ہے, کیسے بچاتی. اور ایک بات کو لے کر آگے بڑھے, ایک حدیث اور لے کر آپ کو پیش کریں, پھر وہ اور مطلب بہت آسانی سے سمجھانے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی. للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں دنیا میں, آخرت میں دو خوشیاں, ایک دنیا سے تعلق رکھتی ہے, ایک آخرت سے. للصائم فرحتان, فرحت عند الافطار, ایک خوشی سے کب ہوتی ہے؟ افطار کے وقت ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے نا, یہ خوشی کا وقت ہے. افطار ایک خوشی کا وقت ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے آدمی, کتنی فرحت کا احساس کرتا ہے, ایک سکون کا احساس کرتا ہے, فرحت کا احساس کرتا ہے, شکر ادا کرتا ہے, الحمدللہ کر رہا ہوتا ہے. یہ سب فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء اللہ. اور دوسری خوشی روزے دار کو کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات قیامت کے دن. یہ بھی اس میں بھی اب بات چلے گا, اللہ سے ملاقات کیسے؟ وہ مجسم نہیں ہے, وہ تجسیم نہیں ہے. کیسے ملاقات؟ لقاء کا لفظ ہے. وفرحۃ عند لقاء اللہ, اور اس کو ایک خوشی کب ہوگی؟ اللہ سے ملاقات کے وقت. جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا, کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے. یعنی ہر آدمی اللہ سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا. اللہ سے ملاقات کون کرے گا؟ روزے دار. اب پھر وہ سوال کل آج سب کے جواب دیں گے. تکرار کر رہے ہیں سوالات کو تاکہ ذہن میں بات آ جائے کہ تمام کئی دروازے جنت کے. دیکھیے یہ سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں انسان کو, سمجھانے کے لیے کہ اتنے جنت کے دروازے, اتنے جنت کے دروازے. وہ کیا ہے اصل حقیقت, اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. یہ مجاز ہے سارا کا سارا کہ جنت کے اتنے دروازے ہوں گے اور اس میں ایک خاص دروازہ ہوگا کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے. روزے دار وہاں سے جائے گا, روزے دار اس دروازے سے جائے گا. تو اس کا مطلب میں نے کل بتایا تھا کیا نکلتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب غیر روزے دار بھی جنت میں جائے گا. تو ایک دروازہ تو وہ ہے جس سے روزے دار جنت سے جائیں گے, تو باقی دروازے کچھ ایسے ہیں جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی جنت میں ملے گا نا. یہ مطلب نکلتا ہے نا. لیکن کیسا روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے دار کا دیکھیے جیسے طبقہ بندی ہے نا, درجہ بندی ہے, ہر جگہ درجہ بندی ہے. دیکھیے یہ بات آپ یاد رکھیے کہ وی آئی پی کلچر ہماری دنیا کا اور ہے, اللہ کی ہاں اور ہے. ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے اور اللہ کے وی آئی پی کلچر میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کو وی آئی پی بناتے ہیں جو بالکل گدھا ہو, آج کے اعتبار سے احمق ہو, جاہل ہو, اس کو اپنا کام چلانے کے لیے 4 پڑھے لکھے اپنے نیچے رکھنے ہوں, ہے نا. جیسے وہ ابن انشا نے اردو کی آخری کتاب جو لکھی ہے, اس آخری کتاب میں ایک سوال یہ بھی دیا بچوں کو کہ یہ بتاؤ کہ پڑھ لکھ کر بیربل بننا چاہو گے یا جاہل رہ کر اکبر بادشاہ. اب اس نے کب 60s میں لکھا تھا ابن انشا نے, اردو کی آخری کتاب, وہ طنزیہ کتاب ہے, اس میں بہت. لیکن اب پڑھنے لکھنے کا تو دور ماشاءاللہ ختم ہو گیا, سن کے سب سن ہو چکے ہیں. وہ سنے جاؤ, وہ دیکھے جاؤ, ٹی وی پہ صبح سے شام تک تماشے دیکھے جاؤ, سمجھتے بڑا علم ہے. علم کچھ نہیں ہے, کسی کے پاس یہ ہمیں بھی پتا ہے, کسی کو کچھ نہیں معلوم. تو خیر ابن انشا کی آخری کتاب جس میں اس نے یہ ایک سوال طلباء کے لیے, ایک چیپٹر لکھنے کے بعد سوال کیا کہ پڑھ لکھ کر بیربل بننا چاہو گے یا جاہل رہ کر اکبر بادشاہ. انصاف سے بتائیے کہ آج آپ کے ملک میں کیا ہے؟ پڑھ لکھ کر ان کی جوتیاں سیدھی کرو گے, ان کے جرائم اپنے اوپر لوگے, ان کے احکام کو اپنے اوپر لوگے, ان کے احکام پہ قتل کرو گے, ان کے احکام پہ ڈاکے ڈالو گے, ان کے احکام پہ لوگوں پہ ظلم کرو گے, بعد میں سب اپنے اوپر لے لو گے. ایسے ہی ہے نا, ہے کہ نہیں؟ پڑھ لکھ کر ایسے بن جاؤ, ان کے نوکر بن جاؤ, اور جاہل رہنا. اور اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو جاہل رہو, پڑھنے کی ضرورت نہیں. 2 نمبر کام سارے سیکھ لو, جس کو کہ آج کی زبان میں سیاست کہتے ہیں, اس میں گھس جاؤ. اب مجھے نام لینے کی ضرورت تو نہیں نا کہ کیسے کیسے جاہل لوگ, مجموعہ جہلا کا مجموعہ آپ کے ایوانوں میں بیٹھا ہے. مجھے کوئی خوف نہیں. 2-4 کو نکال دو, وہ استثناءات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ ان کی خدمت. اگر 2-4 پڑھے لکھے نہ رکھے تو ان کی گاڑیاں کیسے چلیں گی آگے؟ بھئی گاڑی چلانے کے لیے 2-4 پڑھے لکھے رکھنے نہیں رکھنے ہیں نا. تو باقی سب جاہلوں کا مجموعہ. تو بہترین طریقہ ترقی کا یہ ہوتا ہے کہ جاہل رہ کے وزیر بننے کے گر سیکھ لو. اس کے لیے کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں ہو, سیکریٹری مل جائے گا. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ تو بس درجہ بندی. لیکن اللہ کے یہاں وی آئی پی کلچر کیا ہے؟ اللہ کے یہاں بلال کا جو آقا تھا
وہ تو پتہ نہیں کس درجے میں ہوگا، مگر بلال حبشی VIP ہوگا۔ جناب بلال حبشی، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کے؟ جناب قمبر کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اب وہاں VIP دیکھیے، میں نے کہا نا کہ ہر جگہ ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب کو بعض کو بعض پر فضیلت ہے، انسانوں میں بھی، انبیاء میں بھی، رسولوں میں بھی، ائمہ طاہرین میں بھی۔ اب اس سے بڑی کوئی مثال دے سکتا ہوں؟ ائمہ طاہرین میں بھی سب کا مرتبہ ایک نہیں ہے، مت ڈریے، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما، حسن حسین جوانان جنت کے سردار، مگر ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ دیکھیں سب معصوم، سب امام، مگر فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا فرق؟ تو بس اللہ کی مرتبہ کسی اور حساب سے ہے بھائی، اللہ کی مرتبہ کچھ اور ہے، لہذا کلچر وہاں بھی ہے، مگر وہ کلچر کس بنا پر ہے؟ کریکٹر بلال ہو، قمبر ہو، فضہ ہو، ہمیں کیا معلوم ان کا مقام وہاں پر کیا ہوگا؟ اور جو زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے وہ جہنم کے کس درجے میں ہوں گے؟ وہ ابھی دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کون کس درجے میں ہوگا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بس اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ اس دروازے سے مراد کیا ہے، کون سا روزے دار؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، حدیث پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے ماہ مبارک کا روزہ رکھا، من صام رمضان، رمضان کا ماہ مبارک کا روزہ رکھا جس نے بھی، ایمانا و احتسابا، دو شرطیں لگا دی نا ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں روزہ رکھیں، یقین کے ساتھ، و احتسابا، اور سارا دن اپنا احتساب کرتا رہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کا جو سونا ہے، نوم الصائم عبادت، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ جتنی دیر سوتا رہے گا غلط چیز نہیں سن سکتا، غلط بات نہیں کر سکتا، غیبت نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا نا، تو احتیاط کرتے ہیں لوگ کہ بھیا زیادہ بات نہ کرو، روزے کی حالت میں تو اچھا ہے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ اور یہاں ایک فقہی مسئلہ نہ بتاؤں گا تو پھر ناانصافی ہو جائے گی۔ عزیزو، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں معصوم پر تہمت باندھنا کیا؟ جھوٹ، جو معصوم نے نہیں کہا وہ کہہ دینے سے روزہ باطل۔ تمام مراجع کا فتویٰ آ چکا ہے، ایسے واقعات کے جن واقعات کا آپ کی زندگی سے، آپ کی شادی جیسے ہوتی ہے ایسے آپ معصوم کی شادی کرا دیں، تو مرجع نے فتویٰ دینے سے پہلے لکھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھنا، اس کو سننا حرام ہے، اور یہ وہ فعل ہے کہ اگر روزے میں کیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، کہ معاذ اللہ نبی فلاں نبی قصیدہ گا رہا ہے، فلاں نبی یہ کر رہا ہے، فلاں نبی سہرا باندھے میں، کہ یہ تہمت ہے، بہتان ہے انبیاء پہ۔ فرشتے نے یہ کیا، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، اس لیے فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، گالیاں تو پڑیں گی مجھے، دیتے رہو، مگر ریکارڈ میں رہنا چاہیے، یہ نہ کہہ سکے کوئی کہ بھائی آپ نے بتایا کب تک صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ بھی تو بڑی مشکل ہے۔ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ کہیں گے تب آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا جب آپ کو پتا تھا؟ تو سب خاموش ہیں، تو میں تو بول رہا ہوں، بتا تو رہا ہوں کہ حرام ہے۔ جھوٹی نسبت دینا انبیاء کی طرف، ملائکہ کی طرف۔ اللہ نے جن کو عرش مکین، عرش نشین بنایا، ہم نے انہیں لا کے زمین پہ اپنے گھروں میں بٹھا دیا۔ ہم ان کے گھر کے باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے ہمارے گھر میں نہیں ہوتی، مہندی منگنی، شادی وادی، جیسے ہم اپنا کرتے نا، سب اوٹ پٹانگ دھمال ڈالنا، ڈھول پیٹنا۔ ہم معاذ اللہ خدا معاف کرے، ہم نے معصومین کے ساتھ بھی وہی کر دیا۔ جو دشمن نہیں کر سکا، ان کے مقام کو ان کے مقام سے نیچے لانے کی صدیوں تک کوششیں کر رہا ہے، کرتا رہا، نہیں کر سکا، ہمارے بعض نادانوں نے کر ڈالا، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو گئے پوری دنیا میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ روزہ باطل۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسا بات کر دیا، کوئی ایسا شعر بھی پڑھ دیا، اس طرح کا شعر پڑھ دیا، قصیدہ پڑھنا روزے کی حالت میں منع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن اگر اس میں بھی کوئی جھوٹ ہے،
معصوم سے جھوٹ منسوب کر دیا جائے، جھوٹا واقعہ منسوب کر دیا تو روزہ گیا، روزہ باطل ہو گیا. یہ فقہی مسئلہ بتانا فرض تھا مجھ پہ، وہ میں نے بتا دیا. مانے نہ مانے اور سننے کے بعد مجھے جتنا مجھ پر فتوے لگا سکتا ہے لگاتا رہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو اصلی مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ مطلب ہے ایماناً و احتساباً. جو اس طرح سے روزہ رکھے، معصوم فرماتے ہیں روزہ رکھے مگر اس حالت میں روزہ رکھے کہ ایمان بھی سلامت ہو اور اپنا احتساب بھی کرتا چلا جائے. بس ایسا روزے دار کے لیے کیا ہے، اس روزے تو سب رکھیں گے، بس وہ جو مختلف مدارج ہیں اس روزے دار کے لیے وہ الگ راستہ ہے. اور دنیا میں اس کو بشارت کیا، غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی اس کے گناہ اس سے پہلے یہ کر چکا ہے اس روزے کے صدقے میں اللہ بخش دے گا. یہ ہے وہ رحمت اور مغفرت. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ وہ رحمت مغفرت. ایسا روزہ رکھے، نادان کی محبت نہ کرے، دانا کی. ہمیشہ کہتا ہوں کہ معصومین کے ساتھ دانا کی دوستی چاہیے، معصوم کو نادان کی محبت نہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ محبت میں ہی ان کے مقام کو معاذ اللہ ٹھیس پہنچانے کے باعث بن جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں آپ تعریف کر رہے ہیں، وہاں مسئلہ الٹا ہو رہا ہے، وہاں مسئلہ غلط ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. تو بس وہ جو الگ دروازے سے داخل ہونے کا مطلب ہے وہ کیا ہے، تاکہ ممتاز نظر آئیں، الگ نظر آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے روزے کی حفاظت کی ہے. ورنہ فاقہ تو سبھی کرتے ہیں، فاقہ تو ہے ہی نا، فاقہ تو سبھی کر رہے ہیں صبح سے شام تک. اب یہ فاقے کا مطلب کہیں بھی لے جائیے آپ، فاقہ کر رہے ہیں روزے کے نام پہ. لیکن اصل روزے دار کے لیے کیا ہوگا، تاکہ ممتاز ہو، پہچانا جائے کہ یہ وہ روزے دار ہیں، یہ وہ روزے دار ہیں جنہوں نے اپنے روزے کی حفاظت کی. جیسے روزہ رکھنے کا حق تھا اس طرح سے روزے کو انجام تک یعنی تکمیل تک پہنچایا. 2 حرمتیں انعام میں دی رمضان میں روزے دار کو اللہ نے، 2 عصمتیں دی، 2 فرحتیں دی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. آئیے، بڑا مرحلہ ہے. میں نے کل بھی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ یہ مجالس عام مجالس کے انداز سے ذرا ہٹ کے، کیونکہ میں کچھ مطلب آپ تک جو مطلب عام طور پر میرا گمان ہے کہ زیادہ تر نہیں بتائے جاتے، وہ مطلب آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اس لیے اتنا آپ کو خشکی تھوڑی سی برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ مسئلہ ایسا ہے. 2 رحمتیں جو اللہ نے مومن کو دی ہیں، ایک رحمت رمضان، خود رمضان ایک رحمت ہے. رمضان کیا ہے، رحمت. کیسی رحمت ہے رمضان؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا، آج تفصیل بتا دوں. اول رمضان میں صحف ابراہیم نازل ہوئے. جناب ابراہیم پر جو صحیفے نازل کیے اللہ نے اوائل رمضان میں نازل کیے. 6 رمضان کو توریت عطا کی گئی جناب موسیٰ علیہ السلام کو. 13 رمضان کو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی. 18 رمضان تھی جب جناب داؤد کو زبور عطا کی گئی. یعنی اللہ نے، اب یہ اسی سے میں نے کل کہا تھا نا کہ نتیجہ یہ نکالا میں نے، کیونکہ کلیہ یہی بنا کہ اس کا مطلب جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، اِنَّ هَذَا لَفِي صُحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم موسیٰ، جو بھی صحیفے نازل ہوئے، کیونکہ ان 4 کا ذکر موجود ہے خاص طور پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ پروردگار عالم اسی لیے ان صحیفوں کو اور کتابوں کو نازل کرتا تھا تاکہ ہر امت کو یہ پیغام دے کہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے تمہارے لیے. اگر چاہو تو اپنی مغفرت کروا لو، چاہو تو اپنی مغفرت کروا لو. رحمت کا مہینہ میں نے عرض کیا کہ یہ رمضان کا مہینہ. تو ایک رحمت کیا ہے، خود رمضان، کہ جتنے بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے سب ماہ مبارک میں نازل ہوئے. دوسری رحمت کیا ہے، دوسری رحمت نازل کی ہے قرآن کی رحمتیں. اس میں کیا ہے، شفا بھی ہے. اس میں مومنین کے لیے کیا ہے، شفا ہے، علم ہے، دانش ہے، سب کچھ ہے. اور دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کے مرض کا علاج ہے. یہ جو دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں نا ہمارے، ایک ظاہری اور ایک باطنی اکتا جو فکری کہ ہر بات کو غلط انداز میں
غلط انداز میں، اس کو جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. فی قلوبہم زیغ، آل عمران میں شروع میں بتایا گیا نا، فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ متشابہات کے پیچھے جائیں گے، کبھی محکمات کے پیچھے نہیں جائیں گے. تو کہا یہ رحمت ہے. ایک دوسری رحمت کیا ہے ہم نے تمہیں دی ہے؟ قرآن کی رحمت. تو کم از کم کوشش کر کے ایک بار قرآن مجید کو پورا ختم کر لے، یعنی پڑھ لے. ختم کرنے سے مراد وہ ختم کرنا نہیں جو میں نے کل بتایا تھا. ایک بار اس پورے قرآن ایک سپارہ بھی روز پڑھے گا تو 29-30 تک، ذرا سا زیادہ پڑھ لے، 2-4 آیتیں روزانہ، تو ایک سپارہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کر لے گا. جب ترجمے والا قرآن مجید پڑھے گا تو کچھ 2, 4, 5, 10 کچھ آیات تو ذہن میں رہ جاتی ہیں نا. آپ دیکھ لیجیے گا جب بھی آپ پڑھیں گے کچھ نہ کچھ مطلب آپ کے ذہن میں رہ جائے گا، اور بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور بہت ساری چیزوں میں آپ توبہ کریں گے، او ہو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہتا رہا اور کیا کرتا رہا، اور قرآن مجید میں اللہ کیا فرما رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ بندگی کو کیا مقام دے رہا ہے، کس کس کو بندہ قرار دے رہا ہوں، میں کیا کہے جا رہا ہوں، میں کس طرح سے کہی جا رہا ہوں، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ ساری چیزیں قرآن مجید. زیادہ دوسری رحمت یہ 2 عصمتیں عطا کی، اپنے بندے کو 2 عصمتیں دی. وہ 2 عصمتیں کون سی ہیں؟ پہلی عصمت الشیطان، شیطان سے بچایا. میں نے عرض کیا کل کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں یا ملکوں میں، یہ شیطان تو بند ہے. وہ شیطانوں نے جو 11 مہینے کام کیا ہوتا ہے نا، ان کے چیلے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ملکوں کو اندھیروں میں ڈبو دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ان سے آپ سوال کریں کہ تم نے کیا کیا اپنے دور میں، بجائے اس کے کہ لوگوں کا مسئلہ حل کریں، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے 1 گھنٹہ گزار کے چلے جاتے ہیں. آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، آپس میں معاہدہ ہوتا ہے. ہمارے کچھ دوست اینکر حضرات نے ہمیں بتایا کہ پہلے سے طے ہو جاتا بھی بعض اوقات تو معاملہ کہ 1 گھنٹہ گزارنا ہے تو ہم تمہیں صبح مرکز صوبے پہ، اور پبلک حیران و پریشان بیٹھی ہے. آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب ٹھیک ہے، پاک ہے، صاف ہے، سارا قصور ہمارا ہے، ہم پیدا کیوں ہوئے. سارا قصور پبلک کو آخر میں نظر آتا ہے اپنا، کہ ہمیں جا کے نیٹی جیٹی میں چھلانگ لگا دینی چاہیے، ہماری وجہ سے کتنے پریشان ہیں. ایک نے جھوٹے منہ سچے منہ نہیں کہا تھا، اس کا بھی دل نہیں تھا، وہ بھی سیاست کھیل رہا تھا. جو کہہ رہا تھا سیاست کھیل رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے لیے ایوان کا AC بند کر دو، تو دیکھا تھا کیسے بل بلا گئے تھے سارے. نہیں، اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے ان پر کوئی فرق نہ پڑے، تمہیں تو پتا چلے گرمی کیا ہوتی ہے. پتا چلا آپ کو کتنے ہمدرد ہیں یہ. ان کے الاؤنسز، ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات، یہ کبھی اخبارات میں نہیں آتی. کبھی کبھی کوئی چینل لیک آؤٹ کرتا ہے، کبھی دیکھیں تو صحیح کہ جن کو سانپوں کو آپ دودھ پلاتے ہیں، آپ خود دودھ پلاتے ہیں نا، وہ کرتے کیا ہیں آپ کے ساتھ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عصمت، ایک عصمت الشیطان، یعنی اس شیطان سے تم بچے ہوئے. اب جو کچھ بھی ہو تمہارے اپنے ہاتھ میں بھائی، تم خود ذمہ دار ہو. وہ شیطان بند کر دی، کیونکہ بھائی اللہ کا حکم ہے، اور حدیث قدسی میں یہی ہے، اور حدیث پیغمبر بھی ہے. حدیث پیغمبر بھی ہے تو اللہ کا حکم ہے نا بھائی. اگر قرآن میں یہ آیت نہ بھی ہو تو حدیث قدسی تو ہے، حدیث رسول تو ہے. اور کل میں حدیث کی تعریف کر چکا کہ جو رسول فرما رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کا قول ہے نا. حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ کا قول ہے جو رسول کی زبان پر جاری ہو رہا ہے. اور حدیث رسول بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى، جو فرما رہے ہیں اللہ کا حکم ہے. لہذا شیطان تو بند ہے نا بھائی. عصمت الشیطان و عصمت، دوسری عصمت کیا عطا کی ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنا. عصمت اس نیران کہہ لیں فارسی میں، اور عربی میں کہیں تو عصمتم من النار، جہنم کی آگ. اب بتائیے وہی تو بات ہوئی نا، جو اس میں بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکے اسے بدبخت کون ہے؟ اسے بڑا بدبخت کون ہے؟ مولا کا ماتم کر رہا ہو مولا کے جلوس میں، اور صرف اس لیے شان سے جلوس میں کھلا کھا رہا ہے کہ کون پکڑے گا، ہمارا جلوس ہے، روڈ پہ ہماری بادشاہی ہے. مذہب کا مذاق اڑوا رہا ہے، دین کا مذاق اڑوا رہا ہے، دنیا کو تماشا دکھا رہا ہے کہ یہ بے روزے دار جا رہے ہیں، روزے دار کا ماتم کر رہے ہیں، بے روزے دار جا رہے ہیں. سب کو نہیں کہہ رہا، جہاں ہوتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ جلوس ہے اپنا، کوئی روکنے والا ہے نہیں. لہذا کھاؤ پیو. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب کے لیے ذلت کا باعث بن جاتا ہے نا وہ فعل. ماتم کس کا کر رہا ہے؟ روزے دار کا.
ماتم کس کا کر رہا ہے؟ جسے روزے کے عالم میں سر پہ ضربت لگی ہے۔ ماتم کس کا کر رہا ہے کہ سارا سال نہ صحیح تو اتنا تو طے ہے نا کہ جو 3 مہینے روزے سے رہتا تھا، رجب، شعبان، رمضان، اس میں کسی کو شک ہے؟ اگر غلط ہے تو بتا دیجئے بھائی۔ ماتم کس کا کر رہا ہے کہ جو کم از کم، باقی میں اس سال مجھے نہیں معلوم نا، وہ تو روزے رکھتے ہی تھے، پیر بدھ جمعرات جو بھی ہو، لیکن یہ 3 مہینے تو مصدقہ ہے نا کہ میرا مولا اور اللہ کا حبیب ہر معصوم یہ 3 مہینے پورے روزے رکھتے تھے۔ آپ کا رمضان اب شروع ہوتا ہے، وہاں رجب سے شروع ہو جاتا تھا، رجب، شعبان، رمضان، اس روزے دار کا ماتم کر رہا ہے، اور اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت کیا، میں تو ویسے ہی جنت میں چلا جاؤں گا۔ پتہ چلے گا بیٹا جی جب جائے گا تو پہنچ تو صحیح قبر میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہی مولا تجھ سے پوچھے گا تو کس کا ماتم کر رہا تھا؟ میرا ماتم کر رہا تھا، میں روزے سے رہتا تھا، میرا ماتم کر رہا تھا، سجدے کی حالت میں میرے سر پہ ضربت لگی، میرا ماتم کر رہا تھا، میرے بچے کا سر سجدے میں قلم کیا گیا ہے کہ نہیں ایسا؟ خیر ابھی آتا ہوں مسائل کی منزل پہ، لیکن یہ تو جملہ معترضہ آ گیا۔ بس 2 عصمتیں ملی، ایک شیطان سے بچا لیا، ایک آگ سے بچا لیا۔ اب اگر کوئی نہ بچ پائے تو بھائی اس کا اپنا فیل ہے۔ اللہ نے تو یہ مہینہ قرار دے دیا کہ ایسے گزار دو ایماناً و احتساباً جنت، تمہارے پچھلے گناہ بھی، ما تقدم من ذنب، جو گناہ تم سے ہو چکا ہر اس گناہ کو معاف کر دوں گا، یہ مہینہ ایسے گزار دو۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ ایسے رکھ دیا ایماناً و احتساباً، غفر اللہ لہو ما قدم من ذنبہ، جو گناہ اس نے کیے وہ سب کے سب گناہ بخش دوں گا اس کے۔ یعنی دروازے کھول دیے رحمتوں کے، بخششوں کے، مغفرتوں کے، نجات کے دروازے کھول دیے اللہ نے۔ ایک چھوٹا سا عمل کر لو معاف کر دوں گا، جاؤ یہ کر دو معاف کر دوں گا، وہ کر دو معاف کر دوں گا۔ یہ 2 عصمتیں، 2 رحمتیں، 2 عصمتیں اور 2 فرحتیں تو میں ذکر کر ہی چکا۔ فرحتان، 2 فرحتیں، صاحب فرحتان، 2 فرحتیں، 2 خوشی۔ اب آئیے یہ ملاقات کیا ہے، یہاں پر لانا چاہتا تھا، مقدمہ بن گیا نا۔ اب یہ بات پوری آسان ہو گئی، جو اب میں سمجھانے جاؤں گا وہ بالکل آسان ہو جائے گی بات آپ کو، آپ کے لیے۔ فرحت عند لقاء اللہ، ایک خوشی اسے ہوگی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ یہ اللہ سے ملاقات ہے کیا؟ ذرا سا ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ سے ملاقات کیا؟ اللہ سے ملاقات یاد رکھیے کہ خاص جو اللہ کے بندے ہیں نا، ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی عرفا کی اصطلاح میں لقاء اللہ کا معنی کچھ اور ہے، جلوے الہی سے سیراب ہوں گے، دیدار خدا انہیں نصیب ہوگا۔ ہمارے برادر مکتب کے، ایک مکتب کے برادر نے تو کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجسم سامنے ہوگا۔ وہ یہاں تک آگے چلے گئے اس معنی میں، کہتے کہ نہیں مجسم، نے کہا نہیں، لن ترانی یا موسیٰ، یہ لن ترانی جو ہے، یہ لن جو ہے یہ ابدی نفی ابدی ہے۔ اللہ کو نہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے نہ وہاں دیکھا جائے۔ لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ دیکھ نہیں سکتے اللہ، اس کی وجہ ہے نا وہ محیط ہے، اسی لیے جبرائیل پیچھے رہ گئے تھے نا پیچھے، کیونکہ جبرائیل کو بھی نہیں پتا کیا ہے۔ جبرائیل نے کہا آگے مجھے نہیں معلوم کیا ہے، بس اس دنیا میں آپ جائیے، وہ جانے، آپ جانے۔ اور رسول نے بھی جلوے کی تشریح کی، اللہ سے ملاقات کا احوال بتایا، معراج کے حالات سارے بتائے، لیکن اللہ کے دیدار کی تجسیمی یا مجسم کوئی شکل بتائی نہیں۔ لہذا جب رسول نے نہیں بتایا تو کیا پھر کسی ذاکر کو، خطیب کو، عالم کو یہ حق حاصل ہے؟ حق حاصل ہے؟ جس نے ملاقات کی ہے وہ تو نہیں بتا رہا کیا ہوا، یعنی کیا دیکھا، کیا باتیں تو ہوئی، اور منزل بھی کتنی، 2 کمانوں سے بھی کم کا، 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ۔ اس 2 کمانوں کی تشریح کبھی کی تھی، مجھے یاد نہیں کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، آگے بڑھا، قریب ہوا، اتنا قریب کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ۔ یہ 2 کمانوں کا محاورہ عربی میں کیوں استعمال ہوتا تھا، کب استعمال ہوتا تھا؟
جن کو معلوم ہے ٹھیک ہے، لیکن اکثریت کو نہیں معلوم، اسے بتانے جا رہا ہوں، اس کی سمجھ میں آ جائے۔ قبائلی جنگیں ہوتی تھی نا، جب لڑ کے تھک جاتے تھے، بالکل تھک جاتے تھے، تو پھر سردار دونوں قبیلوں کے آگے بڑھتے تھے، کمانے سینے سے لگا کے اپنے اپنے سینے پہ اپنی کمان لگاتے تھے، اور پھر وہ دونوں آپس سے ملتے تھے، اور جب دونوں مل جاتے تھے پھر تیر چلایا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ دونوں لشکروں میں پھر جشن منایا جاتا تھا کہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی ایک کمانوں سے کم کا فاصلہ، وہاں 2 کمانوں کا فاصلہ استعمال ہوتا تھا کہ بھئی اب محبت شروع اور لڑائی ختم۔ تو دونوں سردار آ کے ایسے ملتے تھے، کمانے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملا دیا کرتے تھے۔ یہ اس محاورے کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے، دنا فتد ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، بلکہ اس سے بھی قریب، اتنا قریب، یعنی یہ تو بتا دیا نا، قرآن نے بتایا کتنے قریب تھے دونوں، کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ تھا، مگر اس کے باوجود خدا کے رسول نے کیا مجسم ہونے کا اعلان کیا، اللہ کے تجسیم بتائی، معاذ اللہ کوئی شکل و صورت بتائی نہیں۔ تو جو چیز اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی، مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اپنی ٹانگ اڑاؤں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں معاذ اللہ تشریح کروں اور مجسم قرار دوں اللہ کی ذات کو۔ لقاء اللہ ہے، لقاء اللہ عرفانی معنی میں ہے، وہ جلوہ الہی کیا ہے؟ جلوہ الہی کسی کو پھول میں نظر آ جاتا ہے، کسی کو کوپل میں نظر آتا ہے، کسی کو تپتی دھوپ میں جلوہ الہی نظر آ جاتا ہے، وہ جلوہ الہی ہے۔ کسی کو سرد راتوں میں نماز شب پڑھتے ہوئے جلوہ الہی۔ جلوہ الہی کیا ہے؟ جب سوال کا جواب آنے لگے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے میں آپ کو بہت اور آسانی سے سمجھاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو بڑے میری باتوں میں اشکال پیدا ہوگا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آسان سے آسان الفاظ استعمال کروں، نہ جاؤں اصطلاحات کے کتابوں میں، اصطلاحات کی دنیا میں نہ جاؤں۔ دیکھیے کیا مطلب ہے جب جواب آنے لگے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کئی بار، آج ذرا تشریح کر دوں۔ جب آپ بہت پریشان ہو یا بہت خوش ہو، کبھی بھی کیا کسی بھی کیفیت میں ہو، آپ گفتگو کیجئے اللہ سے رات کو، سناٹے میں، تاریکی میں، جب سب آپ کے گھر والے سو چکے ہو، اپنے دل کی باتیں کیجئے۔ یقین رکھیے اس بات کا کہ آپ اللہ سے گفتگو کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ سن رہا ہے۔ دیکھیے ہر نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا، اور جس کی جیسی حاجت ہوتی ہے ویسی مانگتا ہے، ایمانداری سے بتائیے، ہے نا؟ اور جب سخت ہے تو گڑ گڑا کے مانگتا ہے۔ میں اسے سوال کرتا ہوں کہ بھئی کیا پتا اس وقت لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں دعا مانگ رہے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کس کی سن رہا ہے، تیری سنی نہیں رہتا ہو۔ میں دعا مانگ رہا ہوں نا، گڑ گڑا رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کیسا بل بلا کے اللہ کو پکارتے ہیں، معبود یہ ہو جائے، معبود بھئی کیا پتا دوسرے کی سن رہا ہو اس ٹائم، تو لاکھوں کروڑوں کا مانگ رہے تو پتہ نہیں کون سا ٹائم ہے جب میرا نمبر آئے گا۔ کبھی ایسا خیال آیا؟ نہیں آیا نا، نہیں آیا۔ بس یہی تو خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر 7.5 ارب انسان مل کر بھی کسی کو کچھ نہ، ملحد کو، ایتھیسٹ کو، دہریے کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے نا، تو یہ آخری چھوٹی سی اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ بتا دے کبھی ایسا ہوا۔ یہ مولا نے بھی اسی طرح حجت قائم کی تھی، میں نے اس کو ذرا آپ کے لیے تشریح کر دی اس بات کی۔ کبھی ایسا ہوا؟ کہاں ہوا؟ کشتی بھنورے میں پھنسی، کہاں پھنسی؟ کوئی یاد آیا؟ کہا کہ ہاں، دل نے کہا کہ کوئی ہے تو بچا لے، کا وہی تو خدا ہے، کیونکہ نہ ہوتا تو تیرے دل میں بات کیسی آتی؟ تو 7.5 ارب لوگ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ایک ساتھ اللہ کو الگ الگ دل میں پکاریں، کسی کو کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ میری نہیں سن رہا، واقعی کی سن رہا ہے۔ دعا پوری ہو یا نہ ہو، لیکن یہ یقین ہے سب کو کہ جب میں اللہ کو پکار رہا ہوں تو اللہ میری سن رہا ہے۔ یہ ہے یک طرفہ۔ دیدار الہی کیا ہے؟ 2 طرفہ۔ وہ لمحات زندگی میں آتے ہیں بہت کم اور خواص لوگوں کی، خاص ہیں جو خدا کے، کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے جواب بھی آ رہا ہے۔ اگر جواب نہ آتا تو علامہ اقبال شکوے کے بعد جواب شکوہ کبھی بھی نہ لکھتا۔
جواب شکوہ پہ لوگوں نے فتویٰ لگا دیا. کافر کا جواب شکوہ پہ کسی نے فتویٰ نہیں لگایا, کسی مولوی نے مفتی نے نہیں لگایا. شکوہ پہ فتویٰ لگا تھا کہ کافر ہو گیا اقبال, جواب شکوہ پہ نہیں لگایا. حالانکہ فتویٰ جواب شکوہ پہ لگانا چاہیے, کیونکہ جواب شکوہ میں اللہ کی زبان سے جواب دیا ہے اقبال نے, ہے نا. کیا اقبال پہ وحی آئی ہے؟ کسی مولوی ملا کی جرت ہوئی؟ نہیں ہوئی نا, کیونکہ جانتا ہے کہ شکوے میں تو اشکال ہو سکتا ہے, جواب میں اشکال نہیں ہو سکتا. یہ وہ منزل ہوتی ہے جب انسان کے ضمیر اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, میں نے کیا کیا تھا, میں نے کیوں کیا تھا. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ یہ ادنا سی منزل ہے لقاء اللہ کی, ادنا سی منزل جب وہ حس کرتا ہے جواب کو, محسوس کرتا ہے کہ جواب آ رہا ہے. اب آئیے انا اجزی بہی مشکل ترین مرحلے کو حل کریں. جہاں سے شروع کیا تھا وہیں بات, کیونکہ ابھی اسی پر نہ معلوم کہاں تک بات جائے گی, آگے کتنے دن تک, مگر ہم نے محور کل بتایا کہ اسی کو قرار دیا. یہ بات سمجھانے میں ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ خدا کی مدد سے, آپ لوگوں کی دعا سے, اور آپ بھی سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت سارے مسائل حل. سوملی وانا اجزی بہی حدیث ہے, سالہ سال سے آپ سن رہے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں. روزہ میرے لیے ہے یا روزہ میرا ہے, دونوں ترجمے کی ہیں تشریح کرنے والوں نے, مفسرین نے اس حدیث کی. روزہ میرا ہے, وانا اجزی بہی, اس کی جزا میں دوں گا یا نہیں. روزہ میرا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں. کیا مطلب ہے؟ ایک حقیقت کل بتائی تھی آپ کو, ایک حقیقت آج سنیے اس حدیث کی. آپ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں نا, یہ قابل اعتبار نہیں ہے. قابل اعتبار یعنی امکان کی بات کر رہے ہیں. یہ نہ سمجھے گا کہ کوئی عبادت قابل اعتبار ہی نہیں, عبادت کرنا چھوڑ دو. مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں. کیا مطلب بھروسہ نہیں ہے؟ قیامت کے دن کوئی کھڑا ہو گیا آپ کا دشمن, کوئی بھی دشمن جس کا دنیا میں کچھ آپ پر تھا, باقی مخالف تھا, خاندان کا تھا, دشمن تھا, چاہے دوست تھا, نام اول میں کہتی کہا بھائی میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا, میرا تجھ پر یہ ٹھیک ہے, اپنی نمازیں دے. نماز آپ کی ہے نا بھائی, آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے, نماز دے, اپنا حج دے, ہے نا. اللہ نے ضمانت دی روزے دار کو, صوم لی. قیامت کے دن تیرے دشمن ساری عبادتوں میں دعویٰ کریں گے, روزے پر دعویٰ نہیں کر سکتے, کیونکہ روزہ تیرا نہیں, روزہ میرا ہے. اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور صوم علی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ میں ہوں, روزہ میرا ہے, روزہ میرے لیے, یعنی ہر عبادت پہ دعویٰ کرنے والا پیدا ہو جائے گا. میں نے حج کرنے میں تیری مدد کی تھی, اب مجھے مشکل ہو گئی, مجھے دے عبادت, مجھے دے عبادت کا. نہیں, روزہ کوئی نہیں لے سکتا تجھ سے. کیوں؟ روزہ تیرا ہے ہی نہیں, روزہ میرا ہے. اس لیے جہاں ہر عبادت پیچھے رہ جائے گی, الصوم جنۃ من النار, جو جہنم کی آگ سے عبادت تجھے بچائے گی وہ تیرا روزہ ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, وہ تیرا روزہ ہوگا. اب اس حدیث کی سمجھ میں آ گیا نا, آج میں ہوں جزا, میں ہوں, یہ ہے جزا. جس عبادت کی جزا پروردگار خود ہے, تو اس عبادت کی ضمانت کیسی دے رہا ہے کہ سب عبادتیں تیری. وہ جو میں نے کہا نا غیر معتبر, کیا مطلب غیر معتبر کا؟ یہ مطلب, اس کا مطلب نہیں خدا نہ کرے کہ وہ عبادتیں سب ضائع بیکار, نہیں, پتہ نہیں نا کچھ. قیامت کے دن کتنی نمازیں بچی, پڑھی تو ہزاروں تھی, وہاں نکلی 2-4. ارے بھائی یہ کیا ہوا, پڑھی تو اتنی ساری تھیں, کہو اور کچھ پڑھا تھا, نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا, خیالات میرے کہیں اس کے کہیں. چلو ہاں, نہ پڑھنے کے گناہ تجھے نہیں دے رہا, لیکن ثواب تیرا اتنا ہی ہے. 1 درجن نماز بچی, 2 درجن بچی, کسی کی 4 درجن بچی, کسی کی 5 درجن بچی, کسی کی 2 رکعت بھی بچ گئی تو وہاں شکر کرے گا کہ 2 رکعت تو بچی. ہاں ایسا بھی ہے. شاید کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا
پاکستان کا کوئی عالم یہ کہہ دیتا تو لوگ اس کو پتہ نہیں اس کو کیا کیا اس کے اوپر الزامات لگا دیتے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اس منزل پر ہوتا ہے. آپ کو کبھی کسی زمانے میں کہا ہو، لیکن یہ موقع ہے اس عارف دوراں کو یاد کرنے کا جو ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر عارف تو ہے اللہ کا، خمینی ابو الشکن. یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی، کتابوں میں پڑھا نہیں ہے. میں نے براہ راست لائیو جس کو ٹی وی پہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ رمضان ہی کے دن ہوں گے یا کوئی اور سا دن، بہرحال مجھے یاد نہیں. تو جو جمع ہوئے وہ بھی سب بڑے بڑے، آیت اللہ جنتی، آیت اللہ مشکینی، اور اس وقت جو اچھی لسٹ میں تھے بعد میں بری لسٹ میں چلے گئے، وہ بھی سارے بڑے بڑے علماء مراجع جو تھے وہ سب کے سب موجود تھے. اور خمینی ابو الشکن بھی پورے امام بقوا میں نہیں، بس اپنا چوغا اور سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر. تو تعارف جب کرایا غالباً آیت اللہ مشکینی نے کرایا، اگر میں نام نہیں بھول رہا. اور آیت اللہ مشکینی نے بہت زیادہ، حالانکہ وہ ان القابات کے مستحق ہے خمینی، لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آدمی ہوتا کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں. اتنا بڑا انسان جسے دنیا کانپتی، شیطانی طاقتیں کانپتی تھیں، وہ انسان کی حیثیت سے کیا تھا. ہم نے کیونکہ قریب سے دیکھا، اس لیے کچھ سمجھتے ہیں. جن لوگوں نے خالی فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے سنا دوسروں سے تو وہ گالیاں دیتے ہیں. اللہ ان کی زبانوں میں احتیاط کرنے کی توفیق ان کو عطا فرمائے. انہیں معلوم ہو کہ مرجع کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم. وہ بس بھی ایسی ہوا میں پھر رہے ہوتے ہیں. یہاں وہاں کے 2 نمبر مولویوں کو دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. خیر جناب، تو وہ انہیں نے بڑا لمبا چوڑا تعریفی کلمات، امامہ اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور سب کچھ کہا. یقین مانے جو کہنے والا ہے وہ خود بھی آیت اللہ، اور جتنے بھی بیٹھے تھے آیت اللہ موسوی ادویلی، مجھے یاد آ گئی، ان کی شکل بھی سامنے نظر آ گئی کہ ہاں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور بڑے خود آیت اللہ خامنئی یعنی رہبر معظم و صدر تھے، صدر جمہوریہ تھے، وہ بیٹھے ہوئے. جتنی کریم تھی علماء کی وہ سب بیٹھے ہوئے. اور یقین جانے سیدھا سا وہ ایک تو لمبے چوڑے خطبے پڑھ کے روب تو ڈالتے نہیں تھے. ہمارے یہ مسئلے ہوتے کہ تقریر جس کی کمزور ہو خطبہ لمبا ہونا چاہیے، تقریر جیسی بھی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ بڑا ٹھیک ٹھاک یہ پڑھا لکھا آدمی ہو. انہیں بس اعوذ باللہ کا، بسم اللہ کا، الحمدللہ علیہ وصلاۃ اللہ علیہ کہا، اور اس کے بعد سب سے پہلے کہا کہ میں آغا مشکینی از شما گلہ دارم، من از شما گلے دارم، یعنی مجھے آپ سے شکوہ ہے، مجھے آپ سے گلہ ہے. آپ نے، اب میں اردو میں ہی ترجمہ کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے پورا فارسی کا وہ پیراگراف یاد ہے خمینی کا. لائیو ٹی وی پہ رو رہے تھے لوگ ان کے، اس میں تو ان علماء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آتے. جو نائبین امام، اصل نائب امام ہو، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر تو رو رہے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے آپ سے شکوہ ہے، مجھے آپ سے گلہ ہے، آپ نے بہت مبالغے سے کام لیا میرا تعارف کرانا. میں کچھ نہیں، میں حقیر بندہ ہوں. اور جو جملہ سن نہیں ان کا کیا کریں، کہہ رہے کہ میں تو وہ آدمی ہوں جس نے آج تک 2 رکعت اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی. آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر اگر آپ اس وقت ان کا یہ جملہ سن لیتے تو پتلے جلا دیتے کہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، خود تو 2 رکعت نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکا. او بابا، وہ عارف باللہ ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ فرق رکھنا چاہ رہا ہے آقا اور غلام کا. سمجھ میں آئی میری بات؟ کہاں ڈھونڈتے ہو علی کے فضائل؟ علی کے فضائل ملیں گے علی کے غلاموں میں. خمینی یہ فرق بتا رہا ہے کہ روئے زمین پہ صرف علی ہے، کہ جب نماز پڑھتا ہے تو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی لالچ. میں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں یا خوف میں پڑھی ہیں یا لالچ میں پڑھی ہیں. یہ مطلب ہے اس کے اس جملے کا. اور سب سمجھتے تھے کیا کہہ رہا ہے خمینی، کہ میں نے 2 رکعت نماز آج تک اللہ کے لیے نہیں پڑھی. یعنی جو پڑھ رہا ہوں کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ اپنی بچت کے لیے پڑھ رہا ہوں نا، اپنے کو بچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تشریح ہو گئی یا تشنگی ہے؟ اس جملے کی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں پڑھنا؟ اگر یہاں کوئی کہہ دیتا تو اس کا کیا حشر کرتے آپ؟ یا اس وقت اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی، کسی نے بتا دیتی کہ خمینی نے پمفلیٹ چھپ گئے ہوتے، کتابیں چھپ گئی ہوتی، کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا اللہ کے لیے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ عقلیں بھی تو بڑی تیز کام کرتی ہیں نا، آگے آگے کام کرتے ہو. منفی کاموں میں تو واہ 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 سبحان اللہ ایسے جاتے ہیں. میری اچھی بلی سیدھی سادی تقریر میں سے جملے نکال کے کلپ ڈال دیتے ہیں تو ٹیڑھا بات ہو جائے، پھر تو کیا بات کیا کہنے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیا مطلب؟ یعنی خمینی بتا رہا ہے
کہ میں غلام ہوں، وہ آقا ہے، یہ شرف صرف علی کا ہے کہ اس نے جو عبادت کی اور اس عبادت کو کرنے سے لیے علی نے کیا کہا، واللہ ما شککت مذ اریتہ، خدا کی قسم علی کو کبھی شک نہیں ہوا جب سے اسے حق دکھایا گیا، کبھی بھی نہیں، کبھی ولو کشف الغطاء، اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، ما ازددت یقینی، یا یقیناً میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو خمینی کا یہ جملہ فرق بتا رہا ہے آقا اور غلام کا، کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم میں تو کر رہے ہیں، وہ بات آئی نا قربتن اللہ، الصوم لی، سب تم اپنے لیے کر رہے ہو، کہہ تو رہے ہو قربتن اللہ، لیکن کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے لیے کر رہے ہو نا بھائی، کہ میں بچ جاؤں، یا لالچ ہے یا خوف ہے، یا جنت میں جانے کا لالچ، یا نہیں تو کم سے کم جہنم کا خوف کہ بابا جہنم میں نہیں ڈال دیا جاؤں، جہنم میں نہیں جلا دیا جاؤں، ایسے ہی ہے نا۔ یہ فرق بتا رہا ہے خمینی کی، یہ عبادت ہے، وہ عبادت علی نے کی ہے جس میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی لالچ ہے، ہم لوگ تو اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بندے کے ماہ مبارک کے روزے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ اس ماہ مبارک کے روزے کو کیا کرے؟ الصوم لی، اگر تیری ان عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی، امکان ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف سے بتے نا، میں اقبال جرم کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں بھائی، کہ نمازیں جو ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے، نہیں آتا؟ نہیں آتا تو بھولتے کیوں ہیں؟ شکیات نماز کیا ہے؟ ارے پیش امام پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے، جبھی تو پیچھے والا بتاتا ہے۔ شکیات نماز ہے نا بھئی، نماز باطل نہیں ہوئی اگر اس پہ عمل کر لیا، شکیات پہ، شکیات ہے جس کو نماز یعنی یا جو پڑھانے والا اس کو معلوم ہے کہ اس پر کیا کرنا ہے، 3 کی جگہ 4 ہو گئی تو کیا کرنا ہے، 4 کی جگہ 3 ہے تو کیا کرنا ہے، سجدہ بھول گیا تو کیا کرنا ہے، رکوع بھول گیا تو کیا ہے نا، امکان جبھی تو شکیات نماز ہے، اس کا مطلب ہر جگہ امکان موجود ہے دھیان بھٹکنے کا۔ دھیان بھٹکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی مگر کامل بھی نہیں ہوتی۔ نماز باطل نہیں ہوئی آپ کی، شکیات نماز اسی لیے ہے کہ بھئی عمل کر لو، نماز ہو گئی، چلو پڑھ لو، دھیان ادھر ادھر چلا گیا، نماز باطل نہیں ہوئی، ہو گئی، نماز ہو گئی پوری۔ اسی لیے جماعت میں پڑھتے رہو، جو سوچنا ہے سوچتے رہو، اور آگے جو مولوی کر رہا ہے کرتے رہو۔ اس لیے کہا کہ جماعت کا زیادہ ثواب ہے، چلے جاؤ، گھر میں پڑھو گے تو زیادہ بھول جاؤ گے، پھر دوبارہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر وہ کرو، مولوی کے سر پہ ڈال دو ساری نمازیں اپنی، ختم۔ اور پھر جو سوچنا ہے سوچتے رہو، رکوع میں، قیام میں، اس میں جیسے سب جائیں گے ویسے کرتے رہو بھائی، اپنے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب تو اس میں تو آپ کا فائدہ، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جماعت سے پڑھو، اس میں آسانی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، ازراہ مزاح میں نے یہ جملہ کہہ دیا، لیکن یاد رکھیے کہ ہے نا، حقیقت ہے نا، میں اور آپ انسان ہیں نا، گناہگار انسان ہے بھائی، معصوم تھوڑی ہیں، ہم سے ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، تو کمی بیشی کا امکان ہے نا، ہے۔ اب اس کمی بیشی کو کون چیز پوری کرے گی؟ الصوم جنۃ من النار، یہ تیرا روزہ ڈھال بن جائے گا، تجھے جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ یہ روزہ تیرا نہیں، یہ روزہ میرا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے کہ روزہ تیرا نہیں ہے، الصوم لی، یہ روزہ میرا روزہ ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام تمام امتوں پہ روزے فرض کیے گئے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہیں کہ تم پر، سب امتوں پہ، کسی پر تو 40 دن تک روزہ فرض تھا، اور اب تک وہ روزے کی شکل کسی نہ کسی شکل و صورت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے ضرور، عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، ہندوؤں میں بھی بھرت، وہی روزے کو کہتے ہیں بھرت، روزہ ہر جگہ ہے، روزہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ، وہ تو تحریفات ہوں گے نا تعلیمات میں، کسی نہ کسی نبی سے رشتہ ہر مذہب کا ضرور جڑتا ہے، اگر نہ ہوتا تو روزے کا تصور ہر مذہب میں نہ ہوتا، مجوسیوں تک کیا ہے۔ اور بس ایک یہ نام اچانک ہی میرے منہ سے نکل گیا، آتش پرستوں کا ارادہ نہیں تھا میرا، لیکن بتاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے ہدایت جب ملنی ہوتی ہے تو کیسے ملنی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ، بغداد کا مضافات، بغداد کے مضافات سے مراد مضافات تو سمجھتے ہیں نا، اتنی اردو تو ابھی نہیں گئی، ختم نہیں ہوئی نا،
یعنی جو اطراف کے علاقے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے ہمارے کراچی کے ہیں نا، کورنگی، اسٹیل ٹاؤن، یہ سب مضافات کہلاتے ہیں. ایسی جیسے آپ کے مضافات میں دور دور کی جو آبادیاں جو شہر سے باہر ملحقہ آبادیاں شہر سے، ان کو مضافات. تو مضافات میں ایک سادات گھرانہ تھا. سید کا انتقال ہو گیا، بیوی بچے، مگر ہاتھ پھیلانے سے قاصر جو تھا ختم ہو گیا. پڑوسی جو تھا وہ مجوسی تھا. مجوسی یعنی زرتشتی جن کو آپ کہتے ہیں، آتش پرست، اور بہت بڑا سرمایہ دار تھا. رمضان کا مہینہ تھا. یہ مجوسی انسانیت کے ناطے مسلمانوں کو روزے کھلوایا کرتا تھا، مسلمانوں کو افطار کرایا کرتا تھا، مگر سادات کے احترام میں ان کو نہیں بھیجتا تھا کہ بھائی یہ رسول کی اولاد ہے، پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے. ان کے گھر میں فاقوں کی ایسی نوبت آئی اور پھر اصلی سادات ہاتھ پھیلاتے بھی نہیں. اصلی سادات کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، اور اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو یوں نہیں ہوتا. یہ ایک نصیحت کر رہا ہوں ان سادات کو کہ اپنی سیادت کا تماشا نہ بنوایا کرو. بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اسی سیادت کا حوالہ دے کے جب بھیک مانگی جائے. نہیں، سید ایسے نہیں ہوتے. اپنی سیادت کی حفاظت کرو، بھوکے مر جاؤ. عزت نفس کا سودا نہ کرو. تم اولاد حسین ہو، تم اولاد فاطمہ ہو، تم اولاد رسول ہو، تم اولاد علی ہو، تم ائمہ طاہرین کی اولاد ہو. اپنی عزت نفس کو اتنا سستا نہ بیچو. سرمایہ داروں کے آگے اپنی سیادت کا سودا نہ کرو. سرمایہ داروں کے آگے بھکاری بن کے نہ بیٹھو. سرمایہ داروں کی خوشامدیں نہ کرو. اللہ نے تمہیں جو منصب دیا، بھوکے مر جاؤ. اللہ تمہیں غیب سے رزق دے گا. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہاں برا نہ مانیے گا، آپ کی بات نہیں کر رہا. میں تو مشاہدے کا آدمی ہوں، معلوم ہے آپ کو. میں وہ بات کرتا ہوں جو دیکھتا ہوں. میں نے دیکھا لوگ کھڑے ہو کر چلا کر کے میں سیدزادے دیواروں میں چن دیے گئے، مار دیے گئے، بھوکے مر گئے. مرتے وقت اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ دیکھ ہم سید ہیں، بھیک نہیں مانگنا، ہاتھ نہ پھیلانا، بھوکے مر جانا. تو مجوسی احترام کرتا تھا کہ آل رسول ہے. ایک دن اس نے اپنے گھر میں افطار کا، خود مجوسی ہے، افطار کا بندوبست کیا، مرغن غذائیں کے ان کو مسلمانوں کے خلاف پڑوس ہے. اس دن فاقے کا یہ عالم تھا اس سیدزادی کے گھر میں کہ اس کے بچے تڑپ رہے تھے بھوک سے. اور اس کے بچے نے وہ جو کھانے کی خوشبو آتی ہے نا جب کسی گھر میں پکتے کھانے، تو اپنی ماں سے کہا کہ ماں اس خوشبو سے میرا دم نکلا جا رہا ہے، میں مر جاؤں گا. یہ جو کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا صبر کر، اللہ کوئی سبھی نہیں. اس مجوسی نے سن لیا، دیوار کے اس طرف اس نے سن لیا کہ میرے پڑوسی جو سید خاندان ہے اس کے، اور یہ رونے لگا بیٹھ کر کہ میرے پڑوس میں بھوکے مر رہے ہیں بچے اور مجھے ان کا خیال نہیں، مجھ سے نہیں لیں گے یہ، میں مجوسی ہوں. تو اس نے کسی مسلمان کے ذریعے کھانا، کپڑے، درہم، کسی مسلمان کے ذریعے کہ صدقہ مت کہنا، ہدیہ کہہ کے دے دینا. سادات، یہ مجوسی کو خیال ہے. ہمارے یہاں تو سادات کو لائن لگا لگا کے ذلیل کر کر کے دیا جاتا ہے نا، نوکر بنا کے دیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب انسان خود اپنی عزت نفس کو بیچ دے تو دوسرا کیا خیال کرے گا. اپنی عزت نفس کو اپنے ہاتھ میں رکھو گے تو پھر کوئی تمہارا سودا نہیں کر سکتا. تو وہ مسلمان کہتے کہ خبردار صدقہ خیرات مت کہنا ہے ہدیہ ہے، یہ عید کا ہدیہ ہے، عید کا تحفہ ہے. افطار سے پہلے جن کو نہیں بھیجا تھا وہ افطاری کا سامان اور کپڑا، اس سیدزادی نے کہا کہ ہم یہ صدقہ خیرات نہیں. کہا صدقہ خیرات نہیں ہے، ہدیہ ہے، آپ اولاد رسول ہیں، یہ عید کا تحفہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہدیہ تحفہ سمجھے. ہو جب بچوں نے، بچہ جب کھانا کھا رہا تھا تو کہتا اماں ابھی ہاتھ مت لگانا کھانے کو، پہلے مجھے دعا کرنے دے. معصوم بچہ اس کا، پہلے مجھے دعا کرنا. معبود جس نے بھی ہمارے لیے اس کھانے کا اہتمام کیا ہے اس کو جنت میں جگہ دینا ہمارے جد رسول خدا کے ساتھ. اور وہ پھر دیوار سے کان لگا کے سن رہا ہے. مجوسی رونے لگا، یہ دعا سنی. مذہب الگ ہے. اس علاقے کے عالم کو بشارت ہوئی، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں.
میں جو واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نا، یہ میں عرض کر دیا کہ یہ سارے میں اپنے پاس رکھتا ہوں، کتابیں حوالے سب معتبر، بہت ہی معتبر علماء نے اس کو لکھا ہے واقعے کو. اس عالم کو بشارت خواب میں کہ جاؤ اس مجوسی کو جا کے کہو اور اس کو جنت کی بشارت دو، کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت دی. یہ نہیں گیا. اس نے کہا بھائی جاؤں گا، وہ سمجھے گا پتہ نہیں پیسے ویسے لینے آ گیا یا مجھے خوش کرنا چاہ رہا ہے، سرمایہ دار ہے اتنا بڑا، میں نہیں جاؤں گا. دوسرے دن پھر بشارت ہوئی، تجھے کہا تھا، کیوں نہیں گیا؟ دوسرے دن پھر یہ نہیں گیا. تیسرے دن غضب کے عالم میں رسول خدا ہے. کہ تو نے سنا نہیں، تو میری اطاعت نہیں کر رہا، میں تجھے حکم دے رہا ہوں. کہ خدا کے رسول میں ڈرتا ہوں میری بے عزتی نہ کر دے. وہ اتنا بڑا آدمی سمجھے گا کہ میں خوشنودی کے لیے، پیسوں کے لیے اس کے دروازے پر آیا ہوں، یہ خوشخبری سنا رہا ہوں. کہا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، جاؤ. اب یہ گھبرا کے اٹھا، ظاہر روتا پیٹتا گیا، اس کے گھر کھٹکھٹایا. اس نے بلا کے عزت سے بٹھایا کہ مسلمانوں کا عالم کہیے. رو رہا ہے، کہہ رہا بھائی مجھے کوئی شوق نہیں تھا، لیکن 3 راتیں ہو گئیں، 3 راتیں ہمارا رسول میرے خواب میں آتا ہے اور مجھے آ کر حکم دیتا ہے کہ تجھے جا کے جنت کی بشارت دے دے، تجھے جا کے جنت کی بشارت دے دے. بس ایک بار اس نے سوال کیا، تاکہ تمہارے رسول نے یہ حکم دیا تجھے، 3 راتوں سے حکم دے رہا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا میں جانتا ہوں کہ مجھے جنت کیوں ملے گی، اب گواہ بن جا، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. اس کو بچے کی دعا یاد تھی نا، یاد تھی کہ بچے نے کہا تھا کہ ہمارے جد رسول کے جوار میں ساتھ اس کو جنت میں جگہ ملے. کہ تو گواہ رہنا، میں مسلمان ہو رہا ہوں، گواہی دیتا ہوں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. یہ کن کو روزہ کھلوانے کا صلہ؟ مستحق، سید بھی اور مستحق بھی. یقیناً ایک دوسرے کو روزہ کھلوانا ثواب ہے. میں آپ کو نہیں روکتا، خوب روزے کھلوائیے، لیکن یہ کوشش کیجئے کہ ہر افطار میں کچھ ایسے 4 غریب آدمی بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، شریک ہوں، کچھ روزے میں شریک ہوں. یا وہاں بھجوا دیجئے، ان کو دلوا دیجئے کہ ضمیر مطمئن رہے کہ میں نے 10 سرمایہ داروں کو روزہ کھلوایا ہے تو 10 غریبوں کو بھی جو خوش ہو کے دعا دیتے. یقین جانیے غریب آدمی آپ کو جو دعائیں دے گا وہ آپ کا سرمایہ دار رشتہ دار تھوڑی دے گا دعا. اور غریب کی دعا لگتی بھی ہے، عرش سے ٹکراتی ہے روزے دار کی. بس سمیٹ دیا بیان کو، میں نے ختم کر دیا. معصومین علیہ السلام 3 مہینے تو یہ روزے ہیں ہی نا، رجب، شعبان، رمضان. ہمارے لیے کتنی آسانی کی، رجب کے پہلے 3 روزے رکھ لو، ایسے ہو جاؤ گے جیسے پورے سال تم نے روزے رکھے. پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں پہلے 3 روزے، مگر رمضان کے نہیں، کیونکہ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ واجب. واجب روزہ نہیں رکھا تو مستحب بھی گئے. واجب کے ساتھ مستحب کرے گا، مستحب کا ثواب 1000 گنا زیادہ ملے گا. بس اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ضربت لگی مولا کے سر پہ، سحر کے بعد لگی ہے نا، سحر کے بعد، معصوم ہے، علم لدنی کا حامل ہے، طبیب کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، خود جانتا ہے سب کچھ. مگر ہمیں سمجھانے کے لیے مولا نے طبیب کو بلوایا. جانتے ہیں نا آپ کہ طبیب آیا تھا نا، طبیب آیا، اس نے دوا میں دھاگے کو ڈبویا اور اس دھاگے کو سخت جب وہ بن گیا تو وہ زخم کے اندر ڈالا. اس زمانے میں جو طریقہ کار تھا طبیب کا، وہ یعنی جراحت کا، وہ اس نے لگایا کہ زخم کیسا ہے پہلے یہ دیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد نکالا اور اپنا ماما پھینک دیا اور سر پیٹنے لگا. زخم اتنا گہرا ہے کہ اب افاقے کا امکان نہیں. اس روزے دار کی افطاری کیا تھی؟ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیے، نہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے. مگر میرا مولا آپ جانتے ہیں نا کہ وہ مظہر العجائب ہے. مظہر العجائب، کوئی پہنچ نہیں سکتا علی کی فضائل کی تہ تک، علی کے کمالات کی انتہا تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کہ علی کیا ہے. اس جس سحر میں ضربت لگی ہے اس سے پہلے جو افطار کی ہے وہ کیا کی تھی؟ اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے نا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر آئے تھے، اور آنے کے بعد 2 چیزیں رکھی تھی بیٹی نے کہ آج میرے بابا مہمان بنے، لسی اور نمک، یعنی روٹی کے ساتھ.
دیکھ کر علی نے کہا کہ بیٹی تو جانتی ہے کہ علی نے ایک چیز کے سوا کبھی دوسری چیز سے افطار نہیں کی، تو نے دو چیزیں کیوں رکھی ہیں علی کے سامنے؟ گھبرا کے بیٹی نے نمک ہٹانا چاہا، کیونکہ مزاج جانتی ہے بابا کے، کہ یہ دودھ یا لسی جو ہے یہ رہ جائے ہٹ جائے، تو امام نے کہا نہیں، اس کو رہنے دے، نمک کو یہ ہٹا لے۔ یہ ہے علی، رات بھر انتظار کرتا رہا، ٹہلتا رہا، آج کی شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ کس کا ماتم کرتے ہو؟ علی کا ماتم کرتے ہو نا۔ ماتم کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کے سر پہ ضربت لگی ہے، ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو سجدے کی حالت میں زخمی ہوا ہے، ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو 3 دن تک بستر پر اس زخم کے تکلیف کو سہتا رہا، 3 شب و روز تک اس زخم کی تکلیف کو سہتا رہا۔ کس کا ماتم کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد بھی بہکنے والی باتیں کرنا۔ اللہ ہدایت دے بحق محمد و آل محمد ان لوگوں کو جو خود بھی بہکے ہوئے ہیں، اوروں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر بس 2-4 جملے سن لیجئے کہ جب یہ 21 کی صبح ہونے لگی تو یہ وہ وقت ہے جب علی نے پورے خاندان کو جمع کر لیا تھا، سب جمع ہو گیا، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، سب کو جمع کر لیا۔ اور جو نصیحتیں پہلے تو وصیت کی تھی جناب اسبغ ابن نباتہ کو، جناب سعصع ابن سوحان کو، ان کو بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ حسن حسین کو خاص طور پہ وصیتیں کی، وصیتوں پہ بات کریں گے موقع ملا۔ لیکن اب یہ وہ وقت ہے کہ جب اسرار امامت حسن کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ حسن کو سینے سے لگا کے بھینچا ہے مولا نے، یہ ہر امام کے بارے میں ملا ہے، سینے سے لگا کے بھینچا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اسرار امامت یا اختیارات امامت، منصب امامت، سب امام ہیں، شروع سے امام ہیں، لیکن اب اختیارات حوالے کیے جا رہے ہیں، منصب حوالے کیا جا رہا ہے کہ اب آج کے بعد حسن کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ اور سب کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا، سب میرے بیٹے حسن کی اطاعت کرنا، حسین سمیت۔ جناب سید الشہداء کے امام ہیں کہ نہیں؟ امام حسن ہے نا، جیسے ان دونوں کے امام ہیں مولا عارفان، مولا کائنات، سب اطاعت کرو کہ کس کی؟ حسن کی۔ ایک ایک کو بلا کر حسن کے حوالے کیا ہے۔ اور عباس کم سن نہیں ہے اس وقت، عباس بھی 17-18 سال کے ہیں، صفین لڑ چکے ہیں، عباس جنگ صفین لڑ چکے ہیں، 16-17 سال کے تو کم سے کم ہیں۔ عباس کو جب نہیں بلایا تو جناب ام البنین دوڑ کر آئیں اور امام کے قدموں پہ گر پڑی اور پیر پکڑ کے رونا شروع کر دیا، مولا میرے بیٹے سے کیا خطا ہوئی؟ یہ مصائب کا باب ہے، نوحے کا باب ہے، الفاظ میرے اپنے ہوں گے، واقعہ اسی طرح پیش آیا ہوگا۔ مصائب کے باب میں، نوحے کے باب میں جہاں تک اجازت ہے بس وہاں تک جاتا ہوں، اس سے آگے نہیں۔ میرے بچے سے کیا خطا ہوئی؟ آپ نے سب کو حوالے کر دیا حسن کے، اور میرا عباس رہ گیا۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے عباس کو بلاؤ۔ عباس قریب آئے، اپنے سینے سے لگا لیا، سر کو بوسے دی، بازوؤں کو بوسے دے رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، کبھی سینے کو کبھی پشت کو بوسے دے رہے ہیں اور روتے جا رہے اور پوچھنے پر بتا رہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد آواز دی حسین کو، حسین بیٹا ادھر آؤ۔ جب حسین قریب آئے تو روایتوں میں یہ ہے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا، مگر میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میری محبت کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، بلکہ حسین کو بلایا ہوگا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عباس حسین سے ہوشیار، حسین سے ہوشیار۔ یہی وجہ تھی کہ جب قافلہ نکلنے لگا مدینے سے اہل بیت کا، آل رسول کا، تو جناب ام البنین نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو عباس تمہارا سردار ہے، تم سب جیسے عباس کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جانا، اور دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس کے بارے میں سنتی آ رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی اولاد پہ کوئی آنچ آ جائے اور تم لوگ موجود ہو۔ خاص طور پہ عباس کو قریب بلایا، عباس میرے لال میرے قریب آ، گلے سے لگا کے دعائیں دی۔
عباس نے پہلے قدموں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا عباس یاد ہے نا کیوں پیدا ہوا ہے، یاد ہے کیوں پیدا ہوا ہے؟ بس عزادارو اسی دن کے لیے عباس کو علی نے مانگا تھا، اسی دن کے لیے۔ مگر جب وہ دن آیا تو آپ جانتے ہیں کہ عباس کو کیسے جنگ کی اجازت ملی اور کیسے جنگ کی اجازت نہ ملی۔ مگر ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جب ام البنین کو یہ معلوم ہوا کہ کربلا میں بشیر کی آواز سنی کہ کربلا میں حسین قتل کر دیا گیا، 3 روز کا پیاسا، سر پہ چادر ڈال کر نکلی تھی گھر سے باہر، لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا تھا، باغ تھام کے گھوڑے کی کہتی تھی کیا بکتا ہے، کون حسین قتل کر دیا گیا؟ بشیر کہتا ہے حسین رسول کا بیٹا، فاطمہ کا لختے جگر، علی کا لاڈلا حسین، کربلا میں 3 روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ تو یہی ماں عراق کا رخ کر کے کہتی تھی عباس تجھے دودھ نہیں بخشوں، میں نے کہا تھا حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ بشیر نے امامہ پھینکا، گریبان چاک کیا، منہ پیٹ پیٹ کر کہتا ہے میں سمجھ گیا آپ عباس کی ماں ام البنین ہیں، اپنے بیٹے عباس کو ایسے مت کہیے، ایسے مت کہیے، آپ کے بیٹے عباس نے وفا کو نیا مفہوم دے دیا۔ ارے جب تک عباس کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال تھی حسین کے قریب آ جاتا۔ یہی مصیبت تو ام البنین یاد کر کے رویا کرتی تھی، ہائے مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب میرا لال حملے کرتا تھا تو یہ کوفی اور شامی بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے آگے آگے بھاگا کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا میرے شیر کو اس وقت گھوڑے سے گرایا جب اس کے بازو نہ تھے، میں تو جب جانتی جب عباس کے بازو ہوتے اور کوئی عباس کے قریب آ جاتا۔ ہاں عباس اسی طرح گھوڑے سے گرے تھے کہ جب کوئی زخمی گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا تو لیتا تھا، مگر میرا مولا عباس اس طرح ذہن سے زمین پر آیا تھا کہ بازو نہ تھے، سارے جسم میں تیر پیوست تھے۔ جب سر کے بل گرے ہیں جتنے تیر تھے سب جسم عباس میں پیوست ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول